کر کے رکھ دیتے ہیں. 70 سال کے بابے، 90 سال کے بابے، وہ بھی جو ہے نا اپنی برتھ ڈے منا رہے ہوتے ہیں. قبر کے اندر اپنی گردن تک قبر تک پہنچ چکے ہیں، ابھی تک ان کو اپنی برتھ ڈے نہیں بولی، جنم دن نہیں بولا. قبر ابھی تک ان کو یاد نہیں آئی. سارا سر ان کا سفید ہو چکا، داڑھی سفید ہو چکی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک شخص نے مجمع سے کھڑے ہو کر فرمایا، کہنے لگا کہ اے عمر، تو نے اپنے رب کو جان نہیں دینی؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کانپنے لگے، جسم کے اندر کپ کپی طاری ہو گئی. آپ نے خطبے کے بعد اس شخص کو بلا لیا تو وہ اندر سے کانپنے لگا کہ شاید میں نے کوئی غلطی کر لی ہے، میں نے امیر المومنین کو جو ہے نا دوران خطبہ جو ہے نا میں نے ٹوک دیا ہے، کہیں مجھے سزا نہ دے دے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں تیری جو ہے نا اپنی جیب سے تنخواہ مقرر کرتا ہوں، تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تو نے روزانہ آ کر مجھے یہی بات کرنی ہے کہ اے عمر، تو نے رب کو جان نہیں دینی، تو نے رب کو جان نہیں دینی. تو وہ شخص روزانہ آتا یہی بات کہتا، اور جب وہ یہ بات کہتا تو آپ کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے درے سے شیطان بھی ڈرتا تھا، کہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ تبدیل کر لیا کرتا تھا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخرت کی بات کو سن کر ان کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی. تو وہ شخص روزانہ آ کر یہی بات کہتا کہ عمر، تو نے اپنے رب کو جان نہیں دینی. تو آپ نے اسی بات کی اس کی تنخواہ مقرر کر دی. ایک دن آیا تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد تو نے میرے پاس نہیں آنا، یہ بات مجھے تم نے یاد نہیں کرانی، آئندہ کے بعد تم نے میرے پاس اس جملے کو کہنے کے لیے نہیں آنا کہ عمر، تو نے رب کو جان نہیں دینی. اس نے پوچھا، جناب مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گستاخی ہو گئی ہے، میں نے کوئی آپ کی مرضی کے خلاف بات کر دی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ نے اپنی داڑھی مبارک سے ایک بال پکڑا جو سفید ہو چکا تھا، ایک بال پکڑ کر اس کو دکھایا، فرمایا کہ آج تک میری داڑھی جو ہے نا یہ سیاہ تھی، جس کے اندر مجھے ابھی امید تھی کہ میری داڑھی سفید ہوگی پھر موت آئے گی، لیکن آج یہ میری داڑھی کے اندر یہ ایک بال سفید آ گیا ہے، مجھے میری موت یاد کرانے کے لیے میری داڑھی کا یہ ایک بال کافی ہے. آج ہماری پوری داڑھی سفید ہو جاتی ہے، پورا سر سفید ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی، ہمیں اپنی قبر کی تیاری کی فکر نہیں ہوتی، ہمیں اپنے یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کسی رب کو جواب بھی دینا ہے، جس رب نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ سانسیں دی ہیں، یہ اتنی نعمتیں دی ہیں، اس رب کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے ان ساری نعمتوں کا جواب بھی دینا ہے. آج ہماری ساری زندگی جو ہے نا اسی امید کے اندر گزر جائے، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے جی، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے جی، گزار لیں گے. اسی امید کے اوپر ہم اپنی پوری زندگی کو خرافات کے اندر گزار دیتے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانیوں کے اندر گزار دیتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. حضور نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، کہ ابھی بہت پڑی ہے یہ نعمت، دو نعمتیں ایسی ہیں رب کی. حضور نے فرمایا کہ ان کے وجہ سے بہت سارے لوگ، بہت سارے انسان دھوکے میں رہتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ الصحت، ایک تو صحت ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کو عطا فرمائی ہے، اپنی صحت کے اندر اپنے رب کو راضی نہیں کرتا، پھر جب بیماری آ جاتی ہے تو پھر پچھتاوا ہوتا ہے، کاش میں نے کچھ نمازیں پڑھ لی ہوتی، کاش میں کبھی کچھ قدم میں نے جو اتنی ساری زندگی کے اندر میں نے نافرمانیوں کے اندر اٹھائے ہیں، کاش میں نے کچھ قدم اللہ کے راستے کے اندر، کوئی مسجد کی طرف بھی اٹھا لی ہوتی، کوئی نیک کام کرنے کی طرف بھی میں نے کچھ اپنے قدموں کی کثرت رکھ لی ہوتی. ایک تو حضور نے فرمایا کہ یہ صحت، اس صحت کی نعمت پانے کے اندر انسان دھوکے میں رہتا ہے کہ ابھی تو بڑا وقت بڑا ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو پھر بڑھاپا آئے گا، پھر جو ہے نا پھر میں جو ہے نا ویل چیئر پر بیٹھوں گا، پھر جو ہے نا میں سیٹ پر بیٹھوں گا، پھر جو ہے نا کہیں جا کر میرا کوئی آخری وقت آنا ہے. یہ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ تم نے ویل چیئر پر بھی بیٹھنا ہے، ابھی یہ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ ابھی تم نے چلنے پھرنے سے قاصر رہنا ہے. کیا جنازے کبھی 15-20 سال کے جوانوں کے جنازے نہیں ہوئے؟ کیا کبھی نوجوانوں کے جنازے نہیں ہوئے کہ جن کے مرنے کی پھر کہتے ہیں کہ جناب ابھی تو میں نے دیکھا تھا، ابھی گلی سے جا رہا تھا، ابھی تو میں جب مسجد کے اندر اعلان گونجتا ہے کہ جناب فلاں نوجوان دنیا سے چلا گیا ہے، پھر سارے کہتے ہیں کہ یار ابھی تو میں نے دیکھا تھا اسی گلی سے ایسے گزر کے جا رہا تھا. پھر وہ صرف کہانیاں رہ جاتی ہیں، قصے رہ جاتے ہیں، انسان دنیا میں نہیں رہتا. تو اس لیے جو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں صحت دی ہے نا، اس کی قدر کر لو، ورنہ جب یہ چلے جائے گی نا، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، پھر افسوس کرنے سے کچھ نہیں ملنا. جب اللہ رب العالمین نے یہ سارا کچھ عطا فرمایا نا، اسی کی قدر کر لو. ایک تو حضور نے فرمایا کہ صحت، دوسرا حضور نے فرمایا کہ فراغت، کہ انسان کے پاس فرصت ہوتی ہے، اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے، چاہے تو قرآن پاک کے 2-3 سپارے روزانہ پڑھ سکتا ہے،
چاہے تو نماز 5 گانا پڑھ سکتا ہے، چاہے تو نماز 5 گانا کے ساتھ نوافل کی کثرت کر سکتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ جو ہے نا ٹیلی ویژنوں پر تو گھنٹے گزار دیتا ہے، اپنے ہاتھ کے اندر موبائل لے کر تو کئی گھنٹے اس کے اوپر جو ہے نا چیٹنگ کر لیتا ہے، اس کے پاس فرصت ہوتی ہے اخبار پڑھنے کے لیے، اس کے پاس وافر ٹائم ہوتا ہے، چوکوں چوراہوں کے اندر بیٹھ کر جو ہے نا وہ تاش اور جوئے اور لوڈو کھیلنے کے لیے اس کے پاس وافر وقت ہوتا ہے، مگر نہیں وقت ہوتا تو اس کے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، اگر نہیں ٹائم ہوتا تو اس کے پاس قرآن پاک کی تلاوت کا نہیں ہوتا، اگر نہیں وقت ہوتا تو اس کو کوئی نیک عمل کرنے کا نہیں ہوتا، باقی ہر چیز کے لیے فرصت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ فراغت، فرمایا کہ یہ بھی اللہ رب العالمین کی یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی انسان قدر، اکثر طور پر انسان اس کی جو ہے نا وہ قدر نہیں کرتے، اس کی پہچان نہیں کرتے، کہ جب تک اللہ رب العالمین اس کو فراغت عطا فرماتا رہتا ہے اس کو ڈھیل کے اندر اور زیادہ نافرمانیوں کے اندر گزارتا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ فراغت والا وقت ختم ہو جاتا ہے پھر اس کو جو ہے نا وہ سونے کا ٹائم بھی نہیں ملتا، پھر اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ وقت میں جو ہے نا کوئی مسجد کے اندر گزاروں، کوئی نماز کے اندر گزاروں، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کے اندر گزاروں، لیکن اب اس کے سر کے اوپر ذمہ داریاں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ چاہ کر بھی کچھ کر نہیں سکتا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن اکثر طور پر لوگ ان کے اندر ان کی وجہ سے دھوکے میں رہتے ہیں، تو اس لیے ہمیں قدر کرنی چاہیے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، جو فراغت عطا فرمائی ہے، اپنی صحت والے لمحات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر صرف کریں، اپنے فراغت والے لمحات کو بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اندر، اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کے اندر